ظالم یہ پوچھتا تھا خالی تیرا کام ہے بالوں سے مجھ پائے اے میرے بابا تو رہی ہے میں بھی ہوں مر دیا شام عاشور سے شام کو میں نے مانگا نہیں ہے فراق میری جان سے میری آسمانوں میں ہے نیل تاروں پہ ہے اور نشان جو سکینوں کے شانوں پہ ہے اور نشان یہی آ رہی ہے کم ہے
جانب سے حضرت ہاشم قاضی کی جانب سے پہلی مرتبہ ملا انتظار ہو رہا ہے. پروردگار عالم آپ کی عبادت کو قبول کرے اور آئندہ بھی اسی قسم کی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی توفیق عطا کرے. یہ مجالس ہماری تہذیب کا حصہ ہے. یہ مجالس ہمارے بزرگوں کی قائم کردہ روایات کا حصہ ہے اور آپ ان روایات کے امین ہیں. ایک بڑی مشہور حدیث ہے جس کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ آپ ایک بچے یہ وہ حدیث سنی ہے, لیکن میں اس حدیث سے نتیجہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا اصل مقام ہے کیا, جس مقام سے آپ بھی بے خبر ہیں, لیکن آپ کا مقام ہے کیا. یہ بڑی مشہور حدیث ہے. جب امام حسین علیہ مقام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور جناب جبرائیل امین نے آ کر انہیں واقعات کربلا سنائے اور آگے بتایا کہ یہ شہزادہ زمین کربلا پہ شہید کیا جائے گا, تو رسول پاک گریہ فرمانے لگے. بی بی فاطمہ نے گھبرا کے پوچھا, بابا یہ تو خوشی کا موقع ہے, آپ گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ تو رسول پاک نے ارشاد فرمایا, بیٹی مجھے جبرائیل امین یہ خبر کر گئے کہ تمہارا یہ شہزادہ زمین کربلا پہ شہید کیا جائے گا. تو بیوی نے بے اختیار پوچھا کہ کیا بابا آپ نہیں ہوں گے؟ بابا کیا آپ نہیں ہوں گے؟ رسول پاک نے فرمایا, بیٹی میں نہیں ہوں. پھر بیوی پوچھتی ہے کیا علی نہیں ہوں گے؟ رسول کہتے ہیں بیٹی علی نہیں ہوں گے. پھر بیوی پوچھتی ہے کہ بابا کیا میں نہیں ہوں گی؟ کہ نہیں بیٹی آپ بھی نہیں ہوں گے. بابا کیا حسن نہیں ہوں گے؟ کہ نہیں حسن بھی نہیں. بیٹی نے پوچھا پھر بابا میرے بیٹے پر روئے گا کون؟ اب آپ نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام پر رونے کا حقدار کون ہے؟ سب سے پہلے رسول, اور کیونکہ رسول نہیں تھے تو بیوی کی نگاہ میں دوسرا رونے والا حقدار مولا متقیان, کیونکہ مولا علی بھی نہیں تھے تو بیوی نے پھر میں, کیونکہ بیوی نہیں تھی اس لیے بیوی نے سمجھا کہ اب اگر میرے بچے پر کوئی رو سکتا ہے تو میرا بیٹا حسن, جب حسن بھی نہیں تو اب بیوی نے کہا میرے اولاد میرے حسین پر روئے گا کون؟ تب آپ سمجھے کہ بیوی کی نکاح میں آپ کا مقام, آپ کا مرتبہ کیا ہے. نہیں سمجھے آپ؟ دیکھیے بیوی کی نگاہ میں رونے کا حق اگر ہے کسی کو حسین علیہ السلام پر تو رسول پاک کو, اگر رسول پاک نہیں ہے تو مولا علی کو, اگر مولا علی نہیں ہے تو بی بی زہرا کو, اگر بی بی زہرا نہیں ہے تو امام حسن مصطفیٰ کو, اگر وہ بھی نہیں ہے تو رونے کے لیے کیا کہا رسول نے کہ پروردگار عالم ایک قوم خلق کرے گا جس کے بزرگ تیرے بزرگوں پہ روئیں گی, جس کے جوان حسین کے جوانوں پہ روئیں گی, جس کے بچے حسین کے بچوں پہ روئیں گے. تو اندازہ لگائیے آپ کون ہیں, آپ کون ہیں, آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے. یعنی جتنا مقام و مرتبہ حسن مصطفیٰ کا بلند ہے اس کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو آپ اداکار ہوگا. یعنی بیوی کی نکاح میں آپ کا مقام, آپ کا مرتبہ یہ ہے کہ اگر حسن نہ ہو تو آپ, اب آپ سمجھ لیجیے کہ آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں, آپ کا کیا مقام و مرتبہ ہے, آپ کی کیا اہمیت ہے. بیوی کی نگاہ میں آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے. اب آپ کہیں جناب ہم تو فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ, ہم سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ, ہم نہ رجسٹر پار کر سکتے ہیں, نہ خالدین حال کر سکتے ہیں, نہ بڑے بڑے جلوس کر سکتے ہیں, نہ بڑی بڑی اداکاری کر سکتے ہیں. ہم تو اپنے گھر کے بچے ہیں, ہمیں ملتا کیا ہے, ہماری جیب میں گنجائش کیا ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. تو آپ سے کون کہہ رہا ہے کہ آپ ملک کی پوری اداکاری آپ کیجیے. آپ فقط وہ کیجیے جو آپ کر سکتے ہیں.
اپنی طاقت کے مطابق کیجیے، اپنے وسائل کے مطابق کیجیے، اپنے علم کے مطابق کیجیے، اپنے قد و قامت کے مطابق کیجیے، وہ کام کیجیے جو آپ کر سکتے۔ آپ سے کون کہہ رہا؟ اور آپ ہی میں سے کرنے والے آگے بڑھ کر کوئی محافان بنے گا، کوئی سوسخان بنے گا، کوئی ذاکر بنے گا، کوئی منتظم بنے گا، یعنی آپ ہی میں سے جیسے جیسے آپ کی تربیت ہوتی چلی جائے گی، خود آپ میں شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ اس مجلس کا مقصد کیا ہے؟ آپ کی تربیت یافتہ ہے ہی، پر تھوڑی سی اور پالش کرنی ہے۔ یہ جو ہر سال محرم آتے ہیں، یہ کیوں آتے ہیں؟ صرف آپ کی شخصیت میں نکھار پیدا کرنے کے لیے، آپ کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے، آپ کی ذمہ داریوں کا آپ کو احساس دلانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ سال گزشتہ تم 10 برس کے تھے، اب تم 11 برس کے ہو گئے، اب تم وہ کام کرو جو 11 برس کا بچہ کرتا ہے، اب تم 15 برس کے ہو گئے، اب تمہاری ذمہ داریاں اور بڑھ گئی، اب تم 18 برس کے ہو گئے، اب تمہاری ذمہ داریاں اور بڑھ گئی۔ یہ باتیں کہاں سے تھی؟ یہ سب تاریخ سکھاتی ہے، یہ سب واقعات سکھاتے ہیں کہ ہر ایک کو اپنی استعداد کے مطابق، اپنی صلاحیت کے مطابق اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو پورا شہر بھی منظر دیکھ رہا تھا، پورا شہر بھی منظر دیکھ رہا تھا کہ منجیل کے ذریعے سے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا جس کے لیے مہینوں لکڑیاں جمع کی گئی، پھر اس میں آگ روشن کی گئی۔ جب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے تو نمرود نے حکم دیا اس آگ میں اس شخص کو ڈال دو جو ہمیں توحید کا پیغام دے رہا ہے، جو ہماری خدائی کے خلاف ہے، جو ہمارے اقتدار کے خلاف ہے۔ انجیل کے ذریعے، مسیح کے ذریعے سے بلند کر کے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کی طرف ڈالا گیا۔ جناب ابراہیم روانہ ہوئے آگ کی طرف، شعلے بھڑک رہے ہیں، شعلے آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں، تمام انسان بھی دیکھ رہے ہیں، چرندوں پرند بھی دیکھ رہے ہیں، سب حیران ہیں کہ اے پالنے والے روح زمین پر تیرا ایک ہی تو بندہ ہے، لیکن سب خاموش ہیں، فقط اس منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک ننھے سے پرندے سے یہ منظر دیکھا نہ گیا، ایک ننھے سے پرندے سے یہ منظر دیکھا نہ گیا، الٹا ہوا گیا اور اپنی منقار میں، اپنی چونچ میں چند قطرے پانی کے بھرے اور آ کر آگ پہ ڈالنے کی کوشش کی۔ اللہ جانے کہ اس تپش کی وجہ سے وہ کتنا قریب گیا یا کتنے دور سے ڈالے، اور اس کے بعد دوبارہ گیا، پھر اپنی منقار میں پانی بھرا اور دوبارہ جا کر آگ پہ ڈال کر آ گیا۔ سارے پرندے حیرت تعجب کے ساتھ اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ کہاں وہ آگ جس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہو، جس کے لیے مہینوں لکڑی جمع کی گئی ہو، جس کے لیے ہزاروں مزدور ہائے کیے گئے ہوں، وہ آگ کس قدر ہولناک آگ ہوگی۔ اور یہ ننھا سا پرندہ اپنی منقار میں چند قطرے پانی کے بھرتا ہے اور جا کر آگ پہ ڈال دیتا ہے، پھر آتا ہے، پھر منقار میں پانی بھرتا ہے، پھر آگ میں ڈال دیتا ہے۔ ایک مرتبہ دوسرے پرندوں نے اس کو بلایا، یہ تم کیا کر رہا ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اپنی منقار میں، اپنی چونچ میں چند قطرے پانی کے لیتا ہے اور آگ میں ڈال دیتا ہے، اور پھر جاتا ہے، پھر منقار کو بڑھتا ہے، پھر آگ میں ڈال دیتا ہے۔ یہ تو کر کیا رہا؟ کہنے لگا میں وہ کر رہا ہوں جو میں کر سکتا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں جو میں کر سکتا ہوں۔ تو پرندوں نے کہا کیا تیرے کی طرح کرنے سے یہ آگ بجھ جائے گی؟ کہنے لگا یہ بات مجھے ہی معلوم ہے کہ میرے اس طرح سے چند قطروں سے یہ آگ بجھے گی نہیں، لیکن اتنی بات تو میں بھی جانتا ہوں کہ میرا نام نہ آگ لگانے والوں میں ہوگا، نہ تماشا دیکھنے والوں میں، میرا نام نہ آگ لگانے والوں میں ہوگا، نہ میرا نام تماشا دیکھنے والوں میں ہوگا، میرا نام
آگ بجھانے سلانے میں ہوتا ہے. بس جانے محترم پیغام فقط یہی ہے کہ اپنا نام اداکاران امام مظلوم میں لکھوائیے، نہ حسین کے قاتلوں میں اور نہ اداکاری کا تماشا بنانے والوں کے. آپ اپنی ذمہ داری اور آپ دیکھیے کہ یہ اداکاری آج آپ تک پہنچی اور آپ اتنے پرسکون ماحول میں مجلس کر رہے ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا. ایسے ایسے بادشاہ گزرے جو یہ کہا کرتے تھے جسے زیارت کرنے کا شوق ہے پہلے ایک ہاتھ کٹوائے پھر جا کے زیارت کرے، پہلے ایک پاؤں کٹوائے پھر جا کے زیارت کرے. اور اس کے بعد دور آیا دور جہانگیر کے دور میں حکم ہوا کہ پوری ہماری قلم رو میں، ہماری اسٹیٹ میں، ہماری سلطنت میں کوئی نام حسین نہیں دے گا، کہیں کوئی مجلس نہیں ہو. پورے ہندوستان میں اعلان کر دیا گیا کہ مغل بادشاہ کا حکم ہے کہ ہماری اسٹیٹ میں پورے ہندوستان میں کوئی مجلس نہیں، کوئی اداکاری نہیں، کوئی جلوس نہیں. حکم ہوا، حکم عام کر دیا گیا. وہ خود آگرے میں رہتا تھا، وہی اس کا دارالحکومت. شام کو اس نے سوچا 2-4 بجے کے قریب کہ میں بھی تو دیکھوں کہ میرے حکم پر کتنا عمل درآمد ہو رہا ہے اور کہاں کہاں میرے حکم پر عمل درآمد ہو رہا ہے. شام کو جناب اپنی سپاہ کے ساتھ، اپنے وزراء کے ساتھ، اپنے مشیروں کے ساتھ نکلا گشت. یہ واقعہ تقریباً 1644 یا 46 سن عیسوی نکلا جناب آگرے کے گشت. مختلف محلوں سے گزرتا ہوا ایک جگہ جا کے اس کی سواری ہو گئی. اس نے دیکھا تو ایک گڑیا بیٹھی ہوئی مرثیہ پڑھ رہی تھی، بین کر رہی تھی، ہائے زہرا کا لال، ہائے زہرا کا لال. جہانگیر اپنی سواری سے اترا، سپاہ اس کے ساتھ ساتھ آیا. اس صحیفہ میں کہنے لگا کہ تجھے نہیں معلوم کہ ہم نے حکم دیا تھا کہ ہماری سلطنت میں کوئی نام حسین نہیں دے گا. صحیفہ نے مرتبہ سر اٹھایا اور کہنے لگی کہ حکم میں نے بھی سنا، لیکن جو تو سزا دینا چاہتا ہے دے. اس لیے کہ صبح سے یہ وقت ہو گیا. صبح کو جب میں مرثیہ پڑھنے بیٹھی تو میرے بڑے بیٹے نے کہا اماں تم ہٹو، پہلے میں مرثیہ پڑھوں گا. میں ہٹ گئی. میرا بڑا بیٹا یہاں بیٹھ کے نوا پڑھنے لگا، مرثیہ پڑھنے لگا. تیرے سپاہی آئے اور آ کے میرے بڑے بیٹے کو قتل کر گئے. یہ رکھا ہے میرے بڑے بھٹے کا سر. میرا دوسرا بیٹا بھائی کے سر کو ایک طرف رکھ کے خود مسجد پہ بیٹھ گیا. پھر تیرے سپاہی کش کرتے گئے، میرے دوسرے بیٹے کو بھی اس نے قتل کر دیا. میرا تیسرا بیٹا ان کے جانے کے بعد پھر مسجد سے بیٹھا، پھر مرثیہ پڑھنے لگا. پھر تیرے سپاہی آئے، میرے تیسرے بیٹے کو بھی انہوں نے سوا کیا. اس تیسرے بیٹے کا سر رکھا ہے. ان کے جانے کے بعد میرا چوتھا بیٹا، سب سے چھوٹا بیٹا، وہ مسجد سے بیٹھ گیا، وہ مرثیہ پڑھنے لگا، وہ نوحہ پڑھنے لگا. پھر تیرے سپاہی کش کرتے ہوئے آئے، میرے چوتھے بیٹے کا بھی گلا کاٹ دیا. یہ رکھا ہے میرے چوتھے بیٹے کا سر. اب میں باقی بچی ہوں جو تیرا چنچائے کر لے. جب تک میری سانسوں میں سانس ہے ذکر حسین جاری رہے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ذکر حسین جاری رہے گا. یہ ذکر حسین آپ تک ایسے پہنچا. آپ اس ذکر کے امین ہیں. آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ آپ کی فکر کیا ہونی چاہیے؟ یہ اداکاری سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں قربانیاں دینے کے بعد آپ تک پہنچی گئے. اور اسی شہر کراچی میں آپ کے بزرگوں نے پوچھیے گا کہ کیا کیا قربانیاں دی ہیں. کتنی بار شفقت کالونی گزرا، کتنی بار گلبہار کالونی گزری، کتنی بار سوسائٹی گزری. یہ ساری بستیاں
ان पे कितनी मरतबा हमले हुए, कैसे कैसे आपके अजीज इस हंगामों में शहीद हुए। आज रजारी और आपने देखा कि जब वो मुहर्रम को थे उसी कुव्वत ने आप पर हमला करने की कोशिश की, तो मालूम ये हुआ कि हमें अपनी जिम्मेदारियां भी अदा करनी है और अपनी आंखों को खोल के माशरे पे निगाह भी रखनी है, अतराफ में निगाह भी रखनी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हमारा भेष बदल कर हमारी सफों में दाखिल होकर हमारी अदाकारी को नुकसान पहुंचाने आया हो। इसलिए आपकी जिम्मेदारियां हैं वो एक अदाकार से कहीं ज्यादा वॉलंटियर की जिम्मेदारियां। अपनी निगाहों को खोल के रखिए, माशरे पे निगाह रखिए कि कोई ऐसा तो नहीं है कि जो आपकी सदाकारी को नुकसान पहुंचाना चाहता हो। बताने मोहतरम मजलिस तमाम हो गई, मैं दो जुमले कहकर गुफ्तगू को तमाम करता हूँ। हमें हुक्म दिया गया कि मवद्दत के बहुत से तरीके हैं, लेकिन एक आसान तरीन तरीका ये है जो आप कभी भी अपना सकते हैं। उसके लिए न वक्त की कैद है न मुकाम की कैद है, और वो आसान तरीन इज़हार मोहब्बत का तरीका ये है कि जब तुम्हारा दिल चाहे कि मोहब्बत अहले बैत का इज़हार करो तो दुरूद पढ़ लिया करो मोहम्मद। दुरूद के मानी क्या है कि ऐ पालने वाले रहमतें नाज़िल फरमा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले अत्हार नबी पर और उनकी आल पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमा। अजीब बात है जाने मोहतरम, वो जो रहमतुल आलमीन है हम उसके लिए ये दुआ करें कि पालने वाले अपने हबीब पर रहमतें नाज़िल फरमा। रहमतुल आलमीन के पास रहमतों की कमी क्या है? और फिर उनकी आल पर रहमतें नाज़िल फरमा। तो उनकी आल कौन है? बीबी फातिमा है, मौलाए मुत्तक़ियान है, इमाम हसन मुस्तफा है, इमाम हुसैन है और आएगी। अब बात है इन हस्तियों में से किसको है आपकी दुआ की जरूरत कि पालने वाले इन पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमा। इसलिए कि रसूल खुद रहमतुल आलमीन और बीबी फातिमा जुज़्वे रिसालत अल फातिमा को फिर बतों में थी। फातिमा मेरा एक जुज़ है, यानी मैं कुल हूँ, उस कुल का एक हिस्सा है फातिमा। यानी ये तस्बीह है, इस तस्बीह के 100 दाने, इन 100 दानों में से आप एक दाने को अलग कर दीजिए तो आप इस तस्बीह को कुल नहीं कह सकते। क्यों कि एक जुज़ अलग हो गया। आप सब मसला पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं, जब ये जुज़ इसमें शामिल हो जाएगा तो ये कुल कहलाएगा, और जुज़ को अलग कर दीजिएगा तो ये नामुकम्मल कहलाएगा। लेकिन एक अजीब बात यह है, एक अजीब बात यह है कि जो जुज़ है वो भी कुल जैसा है। नहीं समझे? है जुज़ बहुत ही छोटा हिस्सा है, स्मॉलेस्ट पार्ट, बहुत ही छोटा हिस्सा है। लेकिन अजीब बात यह है कि जो रंगत कुल की है वही रंगत जुज़ की है, जो सूरत कुल की है वही सूरत जुज़ की है। जिस शय से ये कुल बना उसी शय से वो जुज़ बना। गोया रसूल ने क्या बताया कि मैं कुल हूँ, ये मेरा जुज़ है। मैं अगर नूर हूँ ये भी नूर है, मैं अगर मासूम हूँ ये भी मासूमा है, मैं अगर बाइस रहमत हूँ ये भी बाइस रहमत। जो मैं हूँ वो ये है और जो फातिमा है वो हसनैन है, इसलिए कि हसनैन जुज़्वे ज़हरा है। और अली की बात क्या करूँ, अली तो मुजस्सम नफ्स नबी है। तो ये कुल के कुल है रहमत। अब ये बात उस दौर में भी किसी की समझ में ना आई, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आई।
پہنچ گیا پانچ سرکار امام محمد باقر علیہ السلام کی مولا بات سمجھ میں آئی ہی نہیں کہ ہم جو درود پڑھتے ہیں آپ پر، آپ کے اشعار پر، رسول پاک پر، اس کا ان کو فائدہ کیا ہوگا؟ کوئی جوان تھا، کوئی بچہ تھا، بیچارہ چلا گیا سوال لے کر، سوال سنایا آپ کے کہ جو ہم کو حکم دیا گیا کہ درود پڑھو رسول پر اور ان کی آل پر، تو اس کا انہیں کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ اس کا فائدہ محمد آل محمد کو کیا پہنچتا ہے؟ امام سمجھ گئے کہ جو سوال کر رہا ہے اس سے اس کے علم کے معیار کا اظہار ہو رہا ہے کہ یہ جو بیچارہ ہے ابھی علم کی ابتدائی منزلوں پر ہے۔ امام نے کہا اس کو ایسے سمجھانے سے حاصل ہوگا نہیں، تو امام نے کیا کام جان کیا؟ امام نے کہا اس کے لیے پریکٹیکل کرنا پڑے گا، یعنی یہ وہ بچہ ہے، یہ وہ سوالی ہے کہ جس کو بورڈ سے سمجھانے سے مسئلہ حل ہوگا نہیں، اس کے لیے لیب بنوانی پڑے گی، اس کے لیے لیبورٹری بنانی پڑے گی، جو تصور نہیں کر رہے تو لیبورٹری کا، تو امام تصور دے رہے ہیں کہ لیب بنتی کیسے ہے، اس میں ہوتا کیا ہے۔ ان طالب علموں کو بلایا جاتا ہے جو کلاس سے سبق کو پڑھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے، انہیں لیب میں بلا کر ایکسپلین کیا جاتا ہے، دیکھو یہ ہے تمہارے مسئلے کا حل۔ امام نے کیا کیا؟ امام نے چھوٹی سی لیب میں ایک بڑے برتن میں پانی منگوایا، آ گیا پانی، کہا کہ خالی چھوٹا برتن لے آؤ، پیالہ کہہ لیجیے، گلاس کہہ لیجیے، ان پہلے جیسے پانی آیا چاہے خالی گلاس لے آؤ، گلاس بھی آ گیا، چاہے گلاس کو ایک ٹرے میں رکھ دو، ایک ٹچ میں رکھ دو، اب جب میں پانی بھرا ہوا ہے، گلاس ہے خالی گلاس میں ٹرے میں، یہ ہے یہ سب سوال ہے جیسے ہی لیبورٹری کا سامان، ذائقہ آپ جانتے کہ کیمسٹری کی لیب میں کیمسٹری کا سامان ہوتا ہے، فزکس کی لیب میں فزکس والا سامان ہوتا ہے، بایو کی لیب میں بایو والا سامان، یہ لیب ہے۔ سوال کیا ہے کہ ہم جو درود پڑھتے ہیں اس کا فائدہ آپ کو یا آپ کے اشعار کو کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ہم امام سے سمجھا رہے ہیں، کیا سمجھا رہے ہیں؟ امام کہتے ہیں جو خالی گلاس ہے اس میں جگ سے پانی بھر، آہستہ آہستہ، اب وہ آہستہ آہستہ گلاس میں پانی بھر رہا ہے، جیسے ہی وہ کنارے تک آیا تو امام نے کہا اور ڈال، کا مولا گر جائے گا، کہ نہیں ابھی جگہ ہے اور ڈال، اسے چار سے سبسے اور چپکائے، جسے کہتے ہیں گلاس زبردہ بھر گیا، مولا نے کہا اور ڈال، مولا اب ڈالوں گا تو چھلک جائے گا، اب اس میں ایک قطرہ تو کیا، ایک قطرے کے ہزاریں حصے کی بھی اب جگہ اس میں نہیں ہے، تو امام نے فرمایا ہماری اور ہمارے اجداد کی مثال اس بھرے ہوئے گلاس کی مانند ہے۔ اللہ نے ہمیں اتنی ہم سے رحمتیں نازل کی ہیں کہ جیسے اب اس گلاس چھلکنے کو ہے ایسے ہم بھی رحمت الہی سے چھلکنے کو ہے۔ اب تمہاری دعاؤں کی ہمیں ضرورت ہے نہیں، ہمیں تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے نہیں، ہم اس بھرے ہوئے گلاس کی مانند ہیں، لیکن اب پھر ڈال پانی، پھر جب پانی ڈالا کا پانی کہاں گیا، کا چھلک کر اس ٹرے میں آ گیا، اس تخت میں آ گیا، تو کہا آپ سمجھے میں تمہیں سمجھانا کیا چاہتا ہوں، تم ہم سے جو درود پڑھتے ہو اللہ ہم پر اور رحمتیں نازل کرتا ہے، وہ رحمتیں چھلک کر ہمارے چاہنے والوں سے برس چھلک کر ہمارے چاہنے والوں پہ برس جاتی ہیں۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے لیکن ہم جانتے ہیں ہمارے چاہنے والوں کو ضرورت ہے، تو جتنی تمہیں ضرورت ہو رحمتوں کی اتنی ہی کثرت سے درود پڑھا۔ مجلس تمام ہو گئی، مولا سلامت رکھے اور آپ سب کی اس خدمت کو پروردگار عالم کی عبادت کو قبول فرمائے۔
محرم الحرام. اور آپ جانتے ہیں کہ آج کی تاریخ شاہزادہ علی اکبر سے منسوب. آج ذاکر زیادہ تر اس شاہزادے کا ذکر کرتے ہیں جو شبیہ پیغمبر، جو صورت میں، سیرت میں، گفتار میں، کردار میں اپنے جسد کی شبیہ. اللہ اکبر. والی و والد روز محشر جب شہزادی زہرا مجھ سے پوچھیں گی کہ اے ام لیلا، تم نے اپنے لال کو کیا میرے لال سے ترجیح دی؟ اے مولا، لیلا کیا جواب دے گی؟ میں تو غیر گھر کی بہو. مولا نے سر جھکا دیا. ابھی لیلا کی بات ختم نہ ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ شہزادی زینب غریب آئی. علی اکبر ساتھ تھے. امام نے ایک مرتبہ جوان بیٹے کو دیکھا، ایک مرتبہ اپنی بہن کو دیکھا اور کہنے لگے علی اکبر، میں سمجھ گیا تم بہت بڑی سفارش لائے. اچھا علی اکبر، جانا ہی چاہتے ہو نہ جاؤ، جاؤ میں تمہیں اذن دیتا ہوں. علی اکبر جیسے ہی جانے کے لیے چلے، ایک مرتبہ مولا نے کہا علی اکبر، ابھی ماں سے رخصت ہوئے ہو، ابھی پھوپھی سے رخصت ہوئے ہو، ابھی باپ نے تمہیں رخصت کام کیا، میرے لال ذرا چند لمحوں کے لیے اس مسجد پہ بیٹھ جاؤ. علی اکبر مسجد پہ بیٹھ گئے. امام نے صندوق کھولا، اس میں سے کچھ تبرکات نکالے، نانا کا امامہ نکالا، اکبر کے سر پہ سجایا، نانا کی عبا نکالی، اکبر کی دوست سجائی، نانا کی نالینیں نکالی، اکبر کے اکبر نے پاؤں میں پہنی، نانا کا پٹکا نکالا، اکبر کی کمر میں باندھا، نانا کے ہتھیار نکالے اور اکبر کو ایک مرتبہ سجا کے کہتے ہیں علی اکبر ذرا مسکرا کے دکھاؤ. اکبر مسکراتے ہیں، کہتے ہیں علی اکبر ذرا گفتگو کر کے دکھاؤ. اکبر سے گفتگو کرتے ہیں امام، کہتے ہیں علی اکبر ذرا چند قدم چل کے دکھاؤ. اکبر چند قدم چل کے دکھاتے ہیں. کہا اکبر ذرا بیٹھ کے دکھاؤ. اکبر بیٹھ کے دکھاتے ہیں. گھبرا کے پوچھتے ہیں بابا آج تک آپ نے ایسا نہ کیا، آج یہ آپ کا میں عمل سمجھا نہیں. حسین کہتے ہیں اے میرے لال، تجھے اپنے سکون کے لیے میں نے اپنے رب سے مانگا تھا، اے پالنے والے ایک ایسا بیٹا دے دے تو تیرے محبوب کی شبیہ ہو. جب میں اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا، اکبر تیری زیارت کر لیتا تھا. بازادارو اکبر رخصت ہوئے. راوی لکھتا ہے یہ دو منظر ایسے ہیں جنہیں میں کبھی بلا نہیں سکتا. یہ دو کی رخصت ایسی ہے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی جنازہ خیمے سے رخصت ہوتا ہو اور کوئی واپس اسے خیمے میں لے جاتا ہو. ایک رخصت علی اکبر، ایک رخصت حسین. بازادارو اکبر رخصت ہوئے، میدان میں پہنچے. ایک مرتبہ پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ ضعیف باپ کمر کو تھامے ہوئے پیچھے پیچھے چلا رہا ہے. اکبر نے کعبہ دیا، سواری کو پلٹایا، باپ کے پاس آئے، کہا بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے، اب کیوں آئے؟ مولا نے کہا اکبر کاش تیرا کوئی 18 برس کا جوان ہوتا، پھر میں تجھ سے پوچھتا بیٹے کو رخصت کیسے. سیال الذین ظلموا
بلد میں خلبوس پالنے والے ہم سب کی قریب عبادت کو قبول پالنے والے ہمیں زیادہ سے زیادہ جیسے محمد آل محمد کرنے اور ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اور ہمیں